الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. مجھے مل گیا مجھے صرف وہ بندہ پڑھے جس کو خزانہ ملا ہے، جس کو محمد مصطفیٰ ملا ہے وہ پڑھے. مجھے مل گیا کملی والے کا دامن مجھے دو جہاں کا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن قال اللہ تعالی فی القرآن المجید إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. اے محبوب گرامی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ. میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے گا اذانیں دیے گا شب و روز سجی
जिसे पंजतन का घराना मिला है, नमाज़े उसी की। उलमाए अहले सुन्नत नमाज़े उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे पंजतन का قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے مصطفیٰ کے گرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمازیں اسی کی، مسجد نوں تے افسوس نہ ہوئے نا یار، مسجد نوں تے افسوس نہ ہوئے نا، تواڈے تے مسجد نوں افسوس تے نہ ہوئے۔ نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدین میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمة رجعة منی او بدعة منی۔ اے جہانی رنگ و بو کے باسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن
حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا جسے مل گیا کملی والے کا نام، اسے دو جہاں کا مجھے مل گیا کملی والے کا نام، مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ زیب مسند صدارت فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الرحمت مخدوم و محترم فضیلت مآب جناب حضرت علامہ مولانا پیر عبدالرحمن شاہ صاحب دامت فیوز النورانیہ، رونق محفل عالم یلمعی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرحمن قریشی صاحب، استعارہ علم و دانش مصنف کتب کثیرہ استاذ العلماء والمشائخ جناب حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار علی ساقی صاحب، مدرس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، عظیم مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر قاضی محمد محسن ریاض صاحب، و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم مراق سید دولات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں مسجد انتظامیہ کو اور دیگر تمام وہ دوست جنہوں نے آج کے اس جلسے کے انعقاد میں دامِ درہم قادہ میں سخن حصہ دیا ہے، میں سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سبھی دوستوں کی اس محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج کے اس پروگرام میں میں نے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے دیباچہ میں، مقدمہ میں، آغاز میں، اوائل میں، سورۃ الفاتحہ میں، سورہ سبع مثانی میں، سورہ شافیہ میں، سورہ وافیہ میں، سورہ شفا میں اللہ کریم نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی شان ربوبیت کو اس میں بیان کیا ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھائیں گے، اہل لغت کی کتابیں اٹھائیں گے، تو رب کا معنی یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ رب اسے کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو نقطۂ آغاز سے اٹھائے اور پھر اس کو تدریجاً درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ،
کمال کی طرف لے جائے، اس کی ازلی استعداد کے مطابق نقطہ آغاز سے اٹھا کر درجہ کمال تک لے جانے والی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کا رب ہے، اللہ کریم سب کا خالق ہے، اللہ کریم سب کا رازق ہے۔ ہم صبح و شام اللہ کریم کے خانے نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں صبح و شام اللہ کریم اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حضرات محترم، اسی چیز کو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کریم، بے شک اللہ کریم جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمارے جسم کا بھی رازق ہے اور اللہ کریم ہماری روح کا بھی رازق ہے۔ ہمارے جسم کا رازق بھی اللہ کریم ہے اور ہماری روح کا رازق بھی اللہ کریم ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم اربع عناصر سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، ان چار عناصر کو ملا کے اللہ کریم نے انسان کا جسم بنایا ہے، اور انسان کے جسمانی غذا کے لیے بھی اللہ کریم نے انہی چار چیزوں کو سرچشمہ بنایا ہے۔ یہ رزق جو صبح شام ہم کھاتے ہیں، ابھی آپ سارے لوگ کھانا کھا کر کے آ رہے ہیں، تو یہ کھانا، اس کا سرچشمہ اللہ کریم نے گندم کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، چاول کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، مکی کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، جوار کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، باجرہ کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، اخروٹ کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، بادام کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا، ناشپاتی کا سرچشمہ کسی علاقے کی زمین کو بنا دیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، اور صبح و شام ہم اللہ کریم کے اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اس رزق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن لقمہ اٹھاتے ہوئے کبھی تو نے لقمے سے پوچھا ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ دوستان محترم، اگر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لقمہ سے پوچھیں تو کہاں سے آیا ہے، کتنی برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، کتنی سعادتوں کا سامان ساتھ لے کر کے آ رہا ہے، تو حضرات محترم، لقمے کی صدا سن کے، لقمے کا جواب سن کے آپ کا جسم، آپ کے جسم کے اندر روح وجد کرے گی کہ انسان کے جسمانی رزق کا انتظام اللہ کریم نے کیسے کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے الابریز۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الابریز۔ اور یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، آپ کے ملفوظات کی، اور صاحب علم لدنی شخصیت ہیں، ان کے ایک شیخ ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں ایک بات خاص طور پہ عرض کر دوں کہ میرے مرشد گرامی جگر گوشہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرہ شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب مراکو میں گئے تو اچانک ہمیں حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم 15 سے 20 لوگ تھے۔ میں نے، فرماتے ہیں، عجب منظر دیکھا کہ وہاں حضرت عبدالسلام بن مشیش کے مزار کے ساتھ ایک چبوترا ہے۔ ہم 15 سے 20 لوگ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ دوستان محترم، ہماری انتہائی سعادت مندی ہے کہ آج کی اس پرمقام محفل میں استاد طلباء و مشائخ، ہزاروں علماء و مشائخ کے استاد محترم
گلے سرسبز گلشن سادات پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف و خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بحیرہ شریف، آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو سب کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مرشد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مراکو میں گئے تو اچانک ہمیں حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو آپ کے مزار کے ساتھ ایک چبوترا ہے جس میں 15 سے 20 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب ہم اس چبوترے پہ گئے، چبوترے پہ پہنچے تو فرماتے ہیں عجب منظر دیکھا کہ جب چبوترے پہ ہم کھڑے ہیں تو نہ دائیں بارش ہے، نہ بائیں بارش ہے، نہ آگے بارش ہے، نہ پیچھے بارش ہے، صرف چبوترے کے اوپر بارش ہو رہی، صرف چبوترے کے اوپر بارش ہو رہی۔ ہم حیران رہ گئے کہ شیخ نے ہمیں اندیا دیا، شیخ نے ہمیں اشارہ دے دیا، شیخ نے ہمیں اپنے روحانی تصوف سے بتا دیا کہ آپ کسی مٹی کی ڈھیری کے پاس نہیں آئے بلکہ زندہ جاوید ولی کے پاس آئے ہیں۔ تو دوستان محترم، حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے اس زمین کو پیدا کیا تو یہ ایک کھنڈر تھا، ایک کھنڈر تھا، اس کے اوپر کوئی کا زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ کریم نے ارادہ فرمایا کہ اس زمین کے اوپر زندگی کا سامان کیا جائے اور زمین کو زندگی کا تحفہ دیا جائے۔ تو پھر پروردگار عالم نے فرشتوں کی 3 جماعتیں بھیجی اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم زمین پہ جاؤ، ایک گروہ 70,000 فرشتوں کا گروہ، ان کے ذمہ یہ ہے کہ تم میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی مالا جپو، ان کے اسم گرامی کا وظیفہ کرو۔ فرشتے 70,000 ملائکہ کی جماعت زمین پہ آتی ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ کرتے ہیں۔ چپے چپے کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا وظیفہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جماعت کو بھیجا، وہ بھی 70,000 کی جماعت تھی، ان کے ذمہ بھی یہ لگایا کہ تم بھی جاؤ اور زمین پہ جا کے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھو۔ فرشتے زمین پہ آئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا زمین پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے وظیفے کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے ایک جماعت اور بھیجی اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم جاؤ اور زمین کے چپے چپے کے اوپر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محامد بیان کرو، مناقب بیان کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی توصیف کرو۔ حضرات محترم، فرشتے آتے ہیں اور یہاں آ کے زمین کے چپے چپے کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ 3 وظیفے ہوئے، یہ 3 طرح کا ذکر ہوا، اسم محمد کا وظیفہ، درود و سلام کا وظیفہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا وظیفہ۔ جب یہ 3 وظیفے مکمل ہوئے تو پھر اللہ کریم نے پانی پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء علیہ سنت۔ پانی کیا ہے؟ سرچشمہ جاری فرمایا، وہاں سے پھر دریا بہنے لگے۔ حضرات محترم، پانی کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟
اور راولپنڈی والے تو خاص طور پہ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہاں گرمیوں میں پانی نیچے چلا جاتا ہے تو کتنی دقت ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، پانی یہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کی زندگی کی ڈوری پانی کے ساتھ باندھ رکھی۔ ہم نے ہر جاندار کی زندگی کی ڈوری پانی کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ اور پانی کیسے نکلا؟ محمد مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے، اس میں محمد کے وظیفے سے، درود و سلام کے وظیفے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے وظیفے سے۔ تو حضرات محترم، جس ہستی کے نام کے وظیفے سے مجھے پانی کی گھونٹ مل رہی ہے، مجھے زندگی مل رہی ہے، مجھے زندگی کا سامان مل رہا ہے، سامان حیات مل رہا ہے، میری زندگی کی توانائی مجھے مل رہی ہے، جس ہستی کے نام سے، جس ہستی کے اوپر صلاۃ و سلام کی برکت سے مجھے زندگی مل رہی ہے، میں ان کی آمد کے اوپر خوشی کروں یا نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو جس ہستی کے نام سے ہمیں زندگی کی برکتیں ملی ہیں، ان کی آمد میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم بینر لگاتے ہیں، ہم جنیاں لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا نبی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے تو فرمایا جا رہا ہے کہ پانی پیو تو پانی کا استقبال بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ سبحان اللہ۔ پانی فقط نمی لے کے نہیں آ رہا، مصطفیٰ کے نام کی برکت لے کے آ رہا ہے، سبحان اللہ، درودوں کی برکت لے کے آ رہا ہے، رسول اللہ کی تعریف کی برکت لے کے آ رہا ہے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کے پانی کا استقبال کر اور پھر پانی پی۔ حضرات محترم، جب اللہ کریم نے پانی پیدا کیا اور پھر اس سے پھر روئیدگی کا سامان پیدا ہوا، پھر یہ غلہ، یہ اناج، باجرہ ہو، جوار ہو، گندم ہو، چاول ہو، یا اخروٹ ہو، انار ہو، جو بھی جتنی اللہ کے جتنی اقسام کے غلہ جات موجود ہیں، جتنے فروٹس موجود ہیں، جتنی سبزیاں موجود ہیں، حضرات محترم، یہ سبھی کے سبھی ان 3 وظیفوں کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئے، ان 3 وظیفوں کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو اور کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر جائے تو لقمہ اٹھا کے جھاڑ کے کھا لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف
लुकमे की कैपेसिटी कितनी है, मिकदार कितनी है, कितने दाने लगते होंगे तो एक लुकमा बनता होगा। इंसान के सारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं। भाई वजह की है, वजह क्या है? असल में वजह ये है दोस्तों कि जिसने वो लुकमा उठाया है ना, उसने फकत लुकमे की ताज़ीम नहीं की, उसने इसमें मोहम्मद की ताज़ीम की है, उसने दरूदो सलाम की ताज़ीम की है, उसने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महामिद व मनाक़िब की ताज़ीम की है, इसलिए उसको नवाजा जा रहा है। और इस बात को समझने के लिए एक और बात भी की जा सकती है। डाकू भी रोजी कमाता है, मजदूर भी रोजी कमाता है। डाकू मुजरिम क्यों है, मजदूर महरम क्यों है? मजदूर अल-कासिब व हबीबुल्लाह, अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। अपने हाथ से काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, जिसका पसीना निकल रहा है, वो अल्लाह की नजर में महबूब है, महमूद है, काबिल तारीफ है। और डाकू भी रोजी कमाने के लिए निकलता है। और अगर आप तजिया करें तो डाकू ज्यादा मेहनत से रोजी कमाता है। उसने तो अपनी जान खतरे पे लगा दी, उसने तो अपनी जान झोंक दी खतरे में, आग में झोंक दी, जिंदगी उसने पेश कर दी और फिर अपने बच्चों की रोजी ला रहा है। हज़रात मोहतरम, मेहनत डाकू भी करता है, मेहनत मजदूर भी करता है, लेकिन डाकू मुजरिम है और मजदूर महरम है। वजह क्या है? वजह ये है कि मजदूर ने काम किया तो उस तरीके से किया जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, उसका कसब हलाल ठहरा और उसने हलाल कसब से उस रिज़्क़ की पाकीज़गी का और तकद्दुस का लिहाज रखा और उसके तकद्दुस को पामाल नहीं किया। डाकू ने जुर्म ये किया है कि वो रिज़्क़ जो बरकतें लेके आ रहा था, जो इसमें मोहब्बत की बरकतें लेके आ रहा था, जो दुरूद और सलाम की बरकतें लेके आ रहा था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की बरकतें अपने साथ लेके आ रहा था, डाकू ने अपने बुरे कसब से उसका तकद्दुस पामाल किया है। इसलिए वो मुजरिम है, इसलिए वो मुजरिम है। हज़रात मोहतरम, तो जो भी लुकमा उठाओ तो मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, लुकमा खाने से पहले जब खाना शुरू करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, यानी इसका इस्तेक़बाल बिस्मिल्लाह पढ़ के करो। आप क्या कहते हैं, खास तौर पे पंजाबी समाज में, पंजाबी माहौल में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह जी आया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी आया। वो लुकमा उठा रहे हैं और तुझे इदराक है, तुझे शऊर है, तुझे मालूम है कि ये लुकमा जो उठा रहा हो ना, ये लुकमा जिस पानी में गूंदा गया है, वो पानी भी मुस्तफ़ा के नाम की बरकत रखता है, ये लुकमा खुद भी मुस्तफ़ा के नाम की बरकत रखता है। इसलिए दो गुना ये बरकतें लेकर के आ रहा है, इसलिए मैं इसको खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। और हमारे चिश्तियों के बादशाह हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हिंद सिंध पंजाब दा राजा नूर मोहम्मद ख्वाजा, हिंद सिंध पंजाब दा राजा नूर मोहम्मद ख्वाजा, वो तो हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और बुलंद आवाज से पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछ लिया, हुजूर वाला, ये बुलंद आवाज से आप क्यों पढ़ते हैं, ये बुलंद आवाज से आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? फरमाया इसलिए कि ताकि मुझे भी बरकत हासिल हो जाए और लोगों को भी सुन के तालीम हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये तो रिज़्क़ जिस्मानी की कहानी थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो हमें जिस्मानी रिज़्क़ जो मिल रहा है, बेशक राज़िक़ अल्लाह करीम है, लेकिन अल्लाह करीम ने ये रिज़्क़ हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की बरकत से अता फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद व सलाम की बरकत से अता फरमाया। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं, काबे के बदर दुजा तुम पे हलाल लुकमा मिले, हलाल लुकमा, दरूदों वाला लुकमा मिले तो फिर ताप तो छिड़ जाती है,
پھر بٹن تو آن ہو جاتا ہے نا، پھر جی تو چاہتا ہے نا کہ درود پاک پڑھوں۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کرو درود، ذات ہوئی انتخاب وصف جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، یہ حقیقت میں موادہ شریف کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے ہیں۔ آمدن برسری مطلب تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کریم ہمارے جسم کا بھی رازق ہے اور ہماری روح کا بھی رازق ہے۔ جتنے ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کو بھی اللہ کریم نے جسم کا رزق بھی عطا فرمایا اور روح کا رزق بھی عطا فرمایا، لیکن دوستان محترم ان کی روحوں کا رزق اللہ کریم نے کیسے عطا فرمایا؟ جناب آدم علیہ السلام کے صحیفے میں رکھا اور صحیفے میں رکھ کے اللہ کریم نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا رزق اللہ کریم نے صحیفوں میں رکھا اور رزق صحیفے میں رکھ کے عطا فرما دیا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کا رزق اللہ کریم نے زبور میں رکھا اور کتاب میں رکھ کے رزق عطا فرما دیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا رزق اللہ کریم نے انجیل میں رکھا اور انجیل میں رکھ کے اللہ کریم نے وہ رزق حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے سپرد کر دیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کا رزق اللہ کریم نے تورات میں رکھا اور تورات کی تختیوں پہ وہ رزق رکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا فرما دیا۔ لیکن اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ کریم نے ہمارا رزق یہ تختیوں پہ نہیں رکھا، یہ صحیفوں پہ رکھ کے ہمیں عطا نہیں فرمایا کہ اللہ کریم نے میرا اور تیرا رزق مجھے اور تجھے دینا چاہا، امت محمدیہ کو عطا فرمانا چاہا تو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، معبود میں نے تیری امت کا رزق تمہارے سینے پہ نازل فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امہ اہل سنت۔ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، معبود ہم نے آپ کی امت کا رزق، آپ ذرا تصور تو فرمائیں، اگر آپ کو زمزم کا پیالہ ابھی ملے تو کیسے لیں گے؟ ابھی آپ کو زمزم کا پیالہ دیا جائے تو آپ کس پروٹوکول سے لیں گے؟ کتنی محبت سے پئیں گے؟ کتنے آداب سے پئیں گے؟ کتنی تعظیم سے پئیں گے؟ کتنی تکریم سے پئیں گے؟ دوستان محترم، یہ جو زمزم کا پیالہ ہے اس کی تعظیم کرتے ہو، اس کی تکریم کرتے ہو، اس کی آداب بجا لاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں کے بوسے لے کے آ رہا ہے۔ اگر پیغمبر کے قدموں کے بوسے لے کر پانی آئے، اس پانی کا ادب آج بھی ضروری ہے، اس کا احترام آج بھی ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، ادب سے پیتے ہو، تعظیم سے پیتے ہو، تکریم سے پیتے ہو، تو پھر اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ کریم نے وہی یہ مطلوب کی صورت میں، وہی یہ غیر مطلوب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں جو تمہیں رزق روحانی عطا فرمایا ہے،
یہ محمد مصطفیٰ کے سینے سے عطا فرمایا، سینہ مصطفیٰ سے عطا فرمایا۔ شاید ابھی میں اس کی لطافت واضح نہیں کر سکا، ان کے قدموں کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرے جن کے سینے کی بات کر رہا ہوں، ان کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے وہ اتنے معتبر ہیں کہ اللہ کریم ان ذروں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، صفا کی وجہ سے، مروا کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، بیر زمزم کی وجہ سے، فرمایا نہ صفا کی وجہ سے، نہ مروا کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ بیر زمزم کی وجہ سے، وانت حل بہذا البلد، تم یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور جب تک تم یہاں موجود ہو تو ہم مکے کی قسمیں اٹھائیں گے، اور جب تم مدینے چلے جاؤ گے پھر ہم مدینے کی قسمیں اٹھایا کریں گے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو پنجابی کا ایک شعر سنا دوں۔ مدینے دی مٹی، لیکن کوئی بے ذوقہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں سنے گا اس کو، مجھے ذوق چاہیے اس کے لیے۔ مدینے دی مٹی اے ہر شے مٹی، تو کچھ بن کے دلا بن کے ڈٹھی، مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی اے ہر شے تو کچھ بن کے جنا وجہ کے ڈٹھی، مدینے دی مٹی۔ اس طرح حلوہ کھانے کے لیے منہ کا ذائقہ درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح مدینے کی مٹی کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے ایمان کا ذائقہ درست ہونا ضروری ہے۔ ویسے نہیں سمجھاتا تو حضرات محترم عرض کر رہا ہوں، جن کے سینے کی بات کر رہا ہوں، جن کے پسینے کی بات کر رہا ہوں، جن کے فیض گنجینہ کی بات کر رہا ہوں، حضرات محترم ان کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے علماء فرماتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوگا، لیکن اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو چومنے والے ذرے، تربت اقدس کے ذرے، مٹی کے ذرے، حضور کی قبر اندر کے ذرے جو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوم رہے ہیں، وہ مٹی کے ذرے کعبے کی دیواروں سے افضل ہیں، بیت المعمور سے افضل ہیں، عرش اولا سے افضل ہیں، جن کے جسم سے لگنے والے ذرے اتنے افضل ہیں، ان کا سینہ ہو اور سینے میں کلام الہی ہو اور وہ تیرے لیے ہو، تو خیرات پا کے خوش ہو گئے کہ نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بھئی جن کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذروں کا، جن کے جسم کو چومنے والی مٹی کے ذروں کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش اولا سے افضل ہوں، ان کا سینہ ہو اور سینے میں کلام الہی ہو، اللہ کا پیغام ہو، اللہ کا نور ہو، اور وہ نور میرے اور تیرے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ نور جب ملے گا خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، اس لیے خوشی کر رہے ہیں، کریم آئے ہیں تو تب یہ نور ملا ہے، کریم تشریف لائے ہیں تو تب یہ نور ملا ہے، اور اسی لیے تو ان کی آمد میں خوشی مناتے ہیں۔ شکر ہے آئے ہیں کہ روحوں کی پیاس بجھی ہے، شکر ہے آئے ہیں تو روحوں کی پیاس بجھی ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد
یہ اجمال عرض کیا ہے، اگر تفصیل عرض کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، نماز روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ سبھی بولیں بھئی روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ بس فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ جسم کے پالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کچھ روحوں کے پالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جو جسم کو پالنے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے، جو روح کو پالنے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ جو روحوں کو پالنے والے ہیں وہ پچھلے رات اٹھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اور پھر ان کی روح بولتی ہے، روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مثال سجونی، میں بچھڑی روز مثال سجو پید کلامت تپنیاں نالے چرخا کرتا نالے یاد کران نالے چرخا کرتا نالے یاد کران پینا مہیدہ جبنیاں۔ نماز روح کی غذا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے میرے آقا نے کرم کتنا فرمایا، کتنا کرم فرمایا، توجہ، کتنا کرم فرمایا۔ آتے ہی دھرتی پہ قدم رکھا اور ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ تیری روح کی جب پیاس جاگ جائے، جب تیرا جی چاہے کہ تو مجھ سے بات کرنا چاہے اور روح کے رزق کا سامان کرنا چاہے، اپنی روح کو شاداں و فرحاں کرنا چاہے، اپنی روح کی شادمانی کا انتظام کرنا چاہے، تو ہم نے پاؤں رکھ کے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جو الارض مسجد طہورا، میں نے ساری زمین کو اسٹیشن بنا دیا ہے۔ فوڈ پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جسم کے لیے فوڈ پوائنٹ ہیں۔ آپ اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے لوگ، کوئی میریٹ میں، کوئی سرینا میں، کوئی کسی ہوٹل میں، کوئی کسی ہوٹل میں، کوئی کسی برگر پوائنٹ پہ جا رہا ہے، کوئی کسی فوڈ پوائنٹ پہ جا رہا ہے، مختلف فوڈ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جسم کے رزق کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ کریم نے پوری زمین کو روح کے لیے فوڈ پوائنٹ بنا دیا۔ جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ، جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ روح کا فوڈ پوائنٹ ہے۔ جہاں چاہو تم اللہ سے بات کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، اجمال عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلا لقمہ جو دیا ہمیں روح کی غذا کا، پہلا لقمہ وہ اتنا قیم ہے، روح کی غذا کا پہلا لقمہ کہ حضرات محترم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا لاڈلا پیغمبر ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں نے تیری تجلیات دیکھی ہیں، صفاتی تجلیات کا نظارہ کیا ہے، تو مہربانی کر کوئی انوکھا سا تحفہ عطا فرما، کوئی انوکھا سا، کوئی دل ربا سا، کوئی دیگر زیب سا، کوئی اچھا سا تحفہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس میں شارحین یہ بھی کہیں گے کہ پورا کلمہ مراد ہے، یا لا الہ الا اللہ تک جا کے ہی اسی پہ جا کے بریک ہو جاتی ہے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے کلمہ وہ پڑھتے ہیں، یہ تو سارے کلمہ وہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ سارے کلمہ وہ پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ ساری کائنات زمین آسمان ایک طرف اور یہ ایک کلمہ ایک طرف، پھر بھی یہ کلمہ بھاری ہے، پھر بھی یہ کلمہ بھاری ہے۔ جنہوں نے تحفہ لیا، سنبھالا اور پھر خلوت خانے میں بیٹھ گئے، خلوت خانے میں بیٹھ کے اس کی لذت لینے لگے اور پھر پڑھنے لگے، فرمانے لگے کل میری تدبیروں سے
جتھے نور نبی دی ہولی بڑی سمجھنے والی فرماتے ہیں کل کلمے کی تدبیر سے یعنی کلمہ رواں اس وقت ہوا کل کلمے کی تدبیر سے کلمہ رواں تب ہوا کلمے کی رس اس وقت آئی کلمے کی چس اس وقت آئی کل کلمے کی تدبیر سے جب کل کلمے ون کھولی ہو جب کلمے نے حجابات اٹھا دیے تو پھر کلمہ پڑھنے کا مزہ ہے سبحان اللہ کل کلمے دی تدبیر سے جب کل کلمے ون کھولی ہو عاشق کلمہ اتھے پڑھتے جتھے نور نبی دی ہولی ہو ہولی کہتے ہیں جشن کو کہ عاشق کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کے انوار میں ڈوب کے کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر ڈوبے ہوئے نہیں تھے تو پھر لوگوں نے جب کوئنوں کے اوپر لٹایا تھا تو کلمہ چھوڑا کیوں نہیں کیا وجہ تھی کوئنوں کے اوپر لیٹے ہوئے کون کیسے کلمہ پڑھتا ہے اور کربلا میں اپنے بچے دے کر پھر کون کیسے کلمہ پڑھتا ہے عاشق کلمہ اتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو وہ نبی کے انوار میں ڈوب کر کلمہ پڑھتے ہیں 14 طبق کلمے دے اندر بیبا سونیا 14 طبق کلمے دے اندر 14 طبق کلمے دے اندر یہ چند لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے سونا 14 طبق کلمے کے اندر 4 دیگیں پکا کے تو حق نہیں ادا کر سکتا 4 جھنڈیاں لگا کے تو حق ادا نہیں کر سکتا 4 سجدے دے کر تو حق ادا نہیں کر سکتا 14 طبق کلمے کے اندر یہ پہلا لقمہ اتنا جامع ہے پہلا لقمہ اتنا جامع ہے 14 طبق کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہو کی جانے خلقت بھولی ہو جو بھی تک پوچھ رہے ہیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے نبی نے 14 طبق تیری جھولی میں ڈال دیا میرے نبی نے 14 طبق تیری جھولی میں ڈال دیے خیرات لے کے پھر بھی پشت کر کے جا رہا اگر خیرات ملی ہے تو پھر ان کی آمد پہ کم از کم اللہ کا شکر تو ادا کرے شکر ہے تشریف لائے ہیں 14 طبق کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہوئی 14 طبق کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہو سانو کلمہ نبی پڑھایا باہو سبحان اللہ سانو کلمہ نبی پڑھایا باہو جند جان اسے تو کھولی ہو سبحان اللہ جند جان اسے تو کھولی ہو میں جند بھی قربان کرتا ہوں جان بھی قربان کرتا ہوں اور پھر یہ جو سلطان العارفین ہو کرتے ہیں یہ جو لمبی ہو ہوتی ہے یہ بھی سمجھنے والی یہ بات عام بندے کی نہیں ہے وہ اصل میں علماء تشریف فرما ہے میرے استاد کریم بھی تشریف فرما ہے ان کی اجازت سے اور ان کی برکت سے عرض کروں گا کہ روح اصل میں ہوا ہے ہوا کا معنی ہے وہ یہ جو اللہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو وجد اسی جملے پہ ہوتا ہے لوگوں کو وجد اسی جملے پہ ہوتا ہے
होबा का मतलब है अल्लाह हू। वो फरमाता है कि मैं जमीन और आसमान में नहीं समाता, लेकिन जब चाहता हूँ तो तेरे दिल में डेरा लगा देता हूँ। अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, और हू में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। हू में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। असल में वो कहते हैं अल्लाह हू, वो है वो है वो है वो है, लब गया मैंने, लब गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाहनो अकरब कहंदा कहंदा वेड़े साडे आया, नाहनो अकरब कहंदा कहंदा वेड़े साडे आया, अबल वरीद दी सेज बिछा के मेरे अंदर डेरा लाया। तो ये जो सुल्तानुल आरिफीन हैं, ये भी अजीब मजाज के इंसान हैं हज़रात मोहतरम। वो असल में ये होबा वहदत के दरिया में गोता लगाते हैं, पहले पैगाम देते हैं, कल कल में भी तब प्यो से जब कल कल में बंद खोली, यहाँ तक पैगाम है। ये पैगाम देने के बाद फिर वहदत के दरिया में डुबकी लगा देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वहदत के दरिया में डूबे हुए, रफ्तम पशुए दरिया, दीदम अजब तमाशा, दरिया दरूने कश्ती, कश्ती दरूने दरिया, वहदत के दरिया में डूबे हुए हैं। और फिर जब सर बाहर निकालते हैं तो फिर अगला पैगाम देते हैं। सर बाहर निकालते हैं ना वहदत के दरिया से, तो फिर कहते हैं आशिक कलमों से पढ़ते जिठे दूर नबी दी होली, पैगाम दिया और फिर वहदत के दरिया में गोता ज़ंदा, फिर डुबकी लगाते। फिर ये इतनी लंबी जो है ना, ये इतना सुरूर का, ये सुरूर की डुबकी है, सुभान अल्लाह। ये लज़्ज़त की डुबकी है, ये उदास की डुबकी है, ये दर्द की डुबकी है, ये इस्तिक़ाम की डुबकी है। हज़रात मोहतरम फिर डूब गए, फिर सर निकाला और फिर कहा कि 14 तबक्कल में दे अंदर बोलिया, 14 तबक्कल में दे अंदर सोनिया, बीबा 14 तबक्कल में दे अंदर की जाने खलकत खोली। फिर वहदत के दरिया में गोताजन हो गए और फिर सर बाहर निकाला और शुक्रिया के जज्बात के साथ सरशार होकर कहते हैं, सानो कलमा नबी पढ़ाया बाबू, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सानो कलमा नबी पढ़ाया बाबू, जिंद जान उससे तू खोली। सुभान अल्लाह, हम जा रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम जा रहे। तो पहला लुक़मा ही रूहानी रिज़्क़ का इतना जामे है कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि कितनी जामियत है एक लुक़मे में। और अगर इसको खोलूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर अर्ज़ करनी रह गई है, वो ये है कि सिर्फ उनके सीने से जो वही का नूर आया, वही मतलूब का, वही गैर मतलूब का, वो भी सीधा सीधा रब ने नहीं अता फरमाया। उसने यहाँ से सफ़र किया, मुस्तफ़ा के लब चूमे, यहाँ से आया मुस्तफ़ा के लब चूमे, मुस्तफ़ा के शऊर से होके, मुस्तफ़ा के इदराक से होके, मुस्तफ़ा के अकल से होके, मुस्तफ़ा की कुव्वत मुदरिका से होके, मुस्तफ़ा की कुव्वत शऊरिया से होके, कितनी बरकतें लेके मुस्तफ़ा के लबों को चूम के निकला तो सिद्दीक ने वसूल कर दिया, सुभान अल्लाह, फारूक ने वसूल कर दिया, उस्मान ने वसूल कर दिया, अली हैदर कर्राक ने वसूल कर दिया, बिलाल हबशी ने वसूल कर दिया, अबू हुरैरा ने वसूल कर दिया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वसूल कर दिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने वसूल कर दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसूल कर दिया, हज़रात मोहतरम सहाबा किराम ने वसूल कर दिया। सिर्फ सीने का फैज़ ही, उसमें ही सिर्फ रिज़्क़ नहीं रखा, फरमाया इनके चेहरे में भी तुम्हारी रूह का रिज़्क़ है, इनके चेहरे में भी रूह का रिज़्क़ है। आप मुझे बताएं, सारी दुनिया अब ऐसे करनी से भर जाए, सारी दुनिया अब ऐसे करनी जैसे लोगों से भर जाए, एक साहबी के एक लम्हे के बराबर उनका मकाम नहीं बन सकता। क्यों? अवैस तो बड़ा आशिक है, क्यों मकाम क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि इसने ईमान के साथ, ईमान की आंख के साथ मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उनके सीने में ही रिज़्क़ नहीं रखा,
उनके चेहरे में भी तेरा रिज़्क़ रखा है, उनकी आंखों में भी तेरा रिज़्क़ रखा है, उनके माथे में भी तेरा रिज़्क़ रखा है, उनके रुखसार में भी तेरा रिज़्क़ रखा है, और उनके प्यार में भी अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ रखा है। और ये रिज़्क़ वसूल करने के लिए ही तो हमने ये मजलिस सजाई है। अल्लाह के मोहतरम, हमारी रूह भी उनकी ममनून एहसान है और हमारा जिस्म भी उनका ममनून एहसान है। जो लुक़मा खाते हैं, चाहे जिस्म का हो, रूह का हो, वो उनकी विसातत से, उनकी बरकत से मिलता है। इसलिए हम तो उनको भूल नहीं सकते। हमारे तो जिस्म का भी लू रुआ उनका मशहूर है और हमारी रूह भी उनकी मशहूर है। और जितनी ज़िंदगी की साथें बाकी हैं, हम तो उनके गीत गाते रहेंगे। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। मैं सारे दिगर डॉक्टर साहब को, इनकी दिगर इंसामिया को, सबको समीम कल्ब से अतिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी